السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مسئلہ باغ فدق۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے، تو ایسے کافی مسائل اٹھتے ہیں اور علماء سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ایسے ہی آج ہم آپ کو مسئلہ یعنی باغ فدق کے حوالہ سے گفتگو سنوائیں گے۔ تو ناظرین، گفتگو کرنے والے پہلے جو ہمارے ہوں گے وہ اہل سنت کے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی ہوں گے۔ ان کا جواب ایک شیعہ ذاکر نے دیا ہے، غالباً ان کا نام ہوگا امتیاز کاظمی، یعنی انہوں نے جواب دیا۔ پھر ان کا جواب جو ہے نا، مسلک اہل حدیث کے سیف اللہ محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بھی جواب دیا ہے۔ تو ناظرین، آپ ہمیں اپنے کمنٹس کے اندر اپنی رائے بتائیے گا کہ کس نے زیادہ قوی مضبوط دلائل دیے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آپ کو پتہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن میرے نزدیک اگر میں یہ بات کہتا چلوں تو بات غلط نہیں ہوگی۔ جب آپ یہ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو مجھے نہیں لگے گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی آپ کے دماغ میں کوئی سوال آ رہا ہوگا، کیونکہ ہر چیز اس کے اندر کلیئر بتا دی گئی ہے، ہر سوال کا، یعنی اس باغ فدق کے بارے ہر دلائل سامنے رکھ دیے گئے ہیں، تینوں عالم دین نے رکھ دیے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کو ناظرین وہ گفتگو سناؤں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی گفتگو سنواتے ہیں، پھر ناظرین ساتھی آپ کو شیعہ ذاکر کی سنائیں گے، اس کے بعد آپ کو مسلک اہل حدیث کے سیف اللہ محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی گفتگو سنائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سے پوچھتے ہیں کیا اموال فے جس میں فدق شامل ہے؟ گویا جب مال فے کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے ڈائریکٹلی فدق پر بات ہو رہی ہے۔ جو اموال فے میں آتے ہیں ان میں فدق بلا شک و شبہ اموال فے میں ہے، اس پر اختلاف نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ کیا فدق یعنی اموال فے کی بھی کوئی قرآن نے تقسیم کی تھی یا سٹیٹ اوے کسی ایک کے پاس تھی تاکہ اس کو مل جائے؟ اب قرآن سے فیصلہ لیں۔ آیت نمبر 7، آیت نمبر 6 میں تعریف آئی ہے کہ مال فے اس کو کہتے اس لیے ہیں کہ وہ جنگ کیے بغیر مل گئے۔ اب نمبر 7 میں مال فے کی تقسیم بیان ہوئی ہے، اس کے حصے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری۔ اب یہ بڑی توجہ سے عزیزان محترم اور جملہ سامعین و حاضرین اور ناظرین اور علماء اور طلباء اساتذہ اہل فہم، آیت نمبر 7 اس کا فیصلہ کر رہی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اور جو اموال فے اللہ نے، سمجھا رہا ہوں، قریظہ سے، بنو قریظہ سے، بنو نذیر سے، فدق والوں سے، خیبر والوں سے اور ارینا والوں سے، یہ سارے اموال فے تھے۔ بنو قریظہ سے ہاتھ آنے والے اموال، بنو نذیر کے اموال جو مدینہ میں آئے، فدق کے اموال اور خیبر کا جو حصہ آیا اور ارینا کا، ان تمام سمیت جتنے مفتوح علاقے بغیر جنگ کے، فرمایا جو کچھ اللہ پاک نے ان بستیوں والوں سے نکال کر اللہ نے اپنے رسول پر لوٹا دیے، اب ان اموال کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ان کی تقسیم کا فارمولہ اعلان کر دیا ہے۔ فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اس کا بھی ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا، ایک حصہ، وَلِذِي الْقُرْبَى، ایک حصہ ذوی القربہ کا ہوگا، قرابت داروں کا، اور ذوی القربہ میں کل بنو ہاشم بھی شامل ہیں، بنو عبد المطلب شامل ہیں، بنو ہاشم بھی ہیں، بنو عباس بھی ہیں، اور پنجتن پاک اور اہل بیت پاک بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں۔ جو آقا علیہ السلام کے قرابت دار ہیں
نسب میں، مساہرت میں جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں، اہل و عیال ہیں، قرآن مجید نے صاحبزادی کا نہیں کہا کہ صاحبزادی کا حصہ ہے، یا صرف بیٹوں کا حصہ ہے، یا بیٹیوں کا حصہ ہے، یا اعزاء اقارب میں سے کسی ایک گھرانے کا حصہ ہے. نہیں، وہی لفظ جو پورے قرآن میں ہے اور اموال غنیمت میں وہی یہاں استعمال کی. اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک حصہ، وَلِذِي الْقُرْبَى اور ذوی القربہ قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور ایک حصہ یتامہ کے لیے، وَالْمَسَاكِينَ ایک حصہ محتاجوں غریبوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور ایک حصہ مسافروں کے لیے. اب یہ قرآن کا کیٹیگوریکل فیصلہ ہے جس کی مخالفت نہ صدیق اکبر کر سکتے ہیں، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا کر سکتی ہیں، نہ مولا علی شیر خدا کر سکتے ہیں، اور نہ تاجدار کائنات کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ مخالفت کی ہوگی اللہ کے فرمان کی، کیونکہ اللہ نے خود اعلان کر دیا اموال فے بھی 5 حصوں میں تقسیم ہوں گے. تو گویا 5 حصوں میں سے ایک حصہ ذوی القربہ کا ہے، اور ذوی القربہ میں سارے رشتہ دار خاندان بنو ہاشم اور بنو المطلب سارے آ جاتے ہیں. ان 5 میں ایک حصہ ان کا ہے. اب آگے میں سوال یہ ہے کہ ایک ویڈیو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بیان فرماتے ہیں فتق کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں کہ فتق مال فیع ہے، اور مال فیع کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، البتہ کفالت کے لیے کسی کو دیا جا سکتا ہے، اور حکومت وقت کی ملکیت ہے، وہ جب مرضی اس کو واپس لے سکتی ہے. لہٰذا اگر فتق واپس لے لیا گیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم موضوع کی جانب آپ کے سوال کی وجہ سے توجہ ہوئی، اور موضوع چونکہ ظاہر ہے ہر مومن ہر شیعہ کے اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن آپ نے سوال کیا کہ، اور بالخصوص ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے تقریر کی ہے، تقریر میں نے بھی ان کی سنی ہے، جس میں وہ یہ ایک چیز اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مال غنیمت اور مال فیع میں فرق یہ ہے کہ مال غنیمت جو ہے یہ کسی کی ملک میں جا سکتا ہے، ذاتی ملک میں جا سکتا ہے، لیکن جو مال فیع ہے یہ کسی کی ذاتی ملک میں نہیں جا سکتا. تو اس لیے فتق چونکہ مال فیع میں سے ہے، اس لیے یہ کسی کی ملک میں نہیں. یعنی اس پہ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اس پہ بینیفیشری رائٹس تو ہیں لیکن پروپرائٹری رائٹس نہیں ہیں. اس لیے جب پروپرائٹری رائٹس ہی نہیں ہے تو اس پہ کلیم کیسا؟ تو جب کلیم ہی نہیں ہے تو اگر کوئی کلیم کرے گا اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ وہ پھر درست نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو اس بنا پہ پھر فتق جو ہے یہ بینیفیشری رائٹس تو دیتا ہے، یعنی کسی کی کفالت کے لیے تو دیا جا سکتا ہے، کہ اصل یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی تصرف میں ہوتا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں، میں نے خود بھی سنے ہیں. آپ نے برحال سوال کیا ہے تو ہم نے انشاءاللہ ابھی اس کا جواب بھی ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زیادہ اچھل کر بولنے سے قرآن فہمی نہیں ہوتی. قرآن کو بڑے تحمل کے ساتھ، پاکیزہ روح کے ساتھ، پاکیزہ بدن کے ساتھ اس پہ دقت کریں تو یہ اپنے مطالب کھول کے سامنے لے آتا ہے، لیکن علوم کے ساتھ. یعنی 14-15 علوم کا ہونا ذہن میں ضروری ہے، پھر جا کر قرآن فہمی آئے گی. ورنہ صرف اپنے بندوں میں بیٹھ کر اچھل کر باتیں کریں تو اس سے قرآن فہمی نہیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ کی ٹائم کلنگ ہو سکتی ہے. یہی بات رہی، یہ بات کہ فتق پروپرائٹری رائٹس نہیں تھا چونکہ یہ مال فیع تھا، تو ہم اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اپنے قرآن کی آیت کو صحیح طرح سے یا تو پڑھا کوئی نہیں، یا پھر پڑھا ہے تو اپنے جان بوجھ کر حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی ہے. بہرحال یہ میں قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. قرآن پاک میں سورہ مبارکہ الحشر پارہ نمبر 28 ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے.
یہ آیت آپ نے بھی تلاوت کی ہے اس میں، اور میں بھی کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ آیت چونکہ آگے بھی جاری ہے، میں اتنا حصے پہ اکتفا کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو اپنے رسول کو اہل قرآن سے مال فی عطا کیا، وہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، کس کی ملک ہے؟ آواز قدرت آتی ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ یہاں پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ایک لام لگائی ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ اس سے نتیجہ لینے کے لیے ویسے قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن اس سے نتائج لینے کے لیے، نتیجہ گیری کے لیے کم از کم 14-15 علوم اپنے ذہن و روح میں اتاریں، روح کو پاک کریں، پھر اس پہ دقت کریں، پھر قرآن اپنے مطالب کو واضح کرے گا۔ آواز قدرت آتی ہے اللہ نے اپنے رسول کو جو اہل قرآن سے مال فی عطا کیا، فدق کی شکل میں تھا، یہ مال فی، اس کا مصداق فدق ہی ہے۔ فَلِلَّهِ، اس کا حکم کیا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ فَلِلَّهِ، یہ اللہ کی ملک ہے۔ چونکہ لام جو اللہ پر داخل کی گئی یہاں پر، یہ لام ملک ہے، یہ اللہ کی ملک ہے۔ آگے واو عاطفہ لگائی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عاطف اور معطوف اور معطوف علیہ ایک ہی حکم میں ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے تو وہی لام رسول کے نام کے ساتھ بھی لگا دی، وَلِلرَّسُولِ، یہ صرف اللہ کی ملک ہے، رسول اللہ کی ملک ہے، اور آگے یہی لام کسی اور کے لیے بھی آ رہی ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور ذوی القربہ کی ملک ہے۔ یہاں بھی لام ملک آئی ہے، اللہ کی ملک ہے، للہ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ میں اپنے کیمرامین کو کہوں گا کہ جس وقت میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں تو یہ سکرین پہ بھی چلا دیں اور موٹا کر کے، تاکہ باقی جو سامعین ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ کہاں پہ یہ دھاندلی کی گئی ہے اور کہاں پہ تحریف کی گئی ہے، تحریف معنوی، تحریف لفظی نہیں۔ وَلِذِي الْقُرْبَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، یہ اللہ کے لیے اوپر بھی لام ملک آیا، لفظ رسول کے لیے بھی لام ملک آیا، ذوی القربہ کے لیے بھی لام ملک آیا۔ یعنی مطلب کیا ہے، یہ اللہ کی ملک ہے، یہ رسول اللہ کی ملک ہے، یہ ذوی القربہ کی ملک ہے۔ لیکن والیتامى، جب یتیم کی بات آئی، مساکین کی بات آئی اور مسافر کی بات آئی، تو یہاں اللہ نے لام ملک نہیں لگایا، الف لام لگایا ہے، لیکن لام ملک نہیں لگایا، فرمایا والیتامى، ولیلیتامى نہیں کہا، وللمساکین نہیں کہا، بلکہ والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کے تصرف میں یہ ہوتا ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھیں، اس آیت پہ اگر دقت کریں نا تو یہ آیت اہل بیت کی امامت بھی ثابت کر رہی ہے کہ مال فی ایک علامت تھا کہ اللہ جس کو اس پہ مالک بنا رہا ہے، چونکہ مال فی امام کے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے، تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کوئی ایسا ویسا نہیں بن سکتا، وہی ہے جس کو اللہ بنائے۔ یعنی اللہ رب العزت کس کو مالک بنا رہا ہے؟ اللہ خود اپنے آپ کو، رسول اللہ کو، ذوی القربہ کو۔ تو ذوی القربہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہیں یا کچھ اور ہیں؟ یہ وہی ڈاکٹر صاحب، یہ وہی ذوی القربہ ہیں جن کے لیے سورہ حشر، سورۃ الشورى کے اندر آواز قدرت آتی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرا حبیب، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، انہیں کہہ دو میں اپنی رسالت کا اجر تم سے کوئی نہیں مانگتا، میری رسالت کا اجر صرف یہ ہے کہ میرے قربہ سے مودت کرو۔ متواتر احادیث، علماء تسنن نے بھی لکھی، علماء تشیع نے بھی، کہ قربہ سے مراد کون ہے؟ وہ جناب زہرا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور ان کی آل پاک ہے، نبی اکرم کی اہل بیت ہیں، ان کی آل پاک ہے، یہ قربہ۔ اور قربہ افعال التفضیل مؤنث کا صیغہ، ویسے یعنی افعال التفضیل ہمیشہ کسی کے
جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کو کسی کے مقابلے میں رکھ کر کیا جاتا ہے، یعنی کوئی اور بھی قریبی ہوگا، لیکن جتنے قریبی جناب زہرا صلوات اللہ علیہا ہے اتنا میرے نبی کے اور قریب کوئی نہیں۔ یہ مؤنث کا صیغہ فعلا کے وزن پہ ہے اور افعل التفضیل ہے، یعنی مودت جن سے واجب ہے وہ جناب زہرا ہے، اور وہ ہیں جو مباہلہ میں میرے نبی کے بیٹے بن کے گئے۔ اللہ رب العزت ان ذوی القربا کو مال فی کا مالک کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں مالک نہیں ہے، تو جو مال فی کا مالک ہے وہی امامت کا حقدار ہے۔ اب آپ نے خمس کے لیے جو کہا کہ خمس تو ملک بن سکتا ہے، یہ نہیں، مال فی نہیں بن سکتا، تو ذرا اس میں ذرا دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانفال پارہ نمبر 10 آیت نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ آیت یہاں بھی کافی طویل ہے، میں یہیں پہ رک رہا ہوں چونکہ ہمارا جو اصل موضوع سے مربوط یہی چیز ہے کہ تم جانو کہ جو بھی تمہیں کسی بھی چیز سے غنیمت کے طور پہ چیز ملے، منفعت ملے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا خمس اللہ کی ملک ہے، وَلِلرَّسُولِ، وہی لام ہے جو اس آیت میں آ رہی ہے، وہاں بھی لام لام ملک ہے، یہاں بھی لام لام ملک ہے، وَلِلرَّسُولِ، رسول اللہ کی ملک ہے، اور آیت آگے بھی کچھ کہہ رہی ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، ذوی القربہ کی ملک ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، خمس کے حقیقی مالک یہ تین ذوات ہیں، اللہ رب العزت، رسالت مآب علیہ السلام، اور ذوی القربہ علیہ السلام۔ خمس کے مالک، چونکہ ان کے لیے لام ملک آیا، والیتامى والمساکین، یہاں پر والیتامى نہیں آیا، وللمساکین نہیں آیا، بلکہ صرف الف لام، والیتامى والمساکین۔ اسی طرح جو فدق ہے سورہ حشر کی آیت مجیدہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت یہی فرماتا ہے، اللہ ان اپنی ذات کو، رسول اللہ کو، ذوی القربہ کو مال فی کا بھی ایسے ہی مالک کہہ رہا ہے جیسے خمس کا مالک کہا ہے۔ ہاں، یہ آگے یتامہ کو دیں گے، یہ آگے مساکین کو دیں گے، ان کو کفالت کی بنا پر، یہ چونکہ مالک حقیقی نہیں ہے، اس کے حقیقی ملک ان کی نہیں ہے، البتہ جائے گا یتیم کو، جائے گا مسکین کو، لیکن یہ کفالت کے لیے یہ ہے۔ جناب آپ نے ذوی القربہ کو مالک نہیں سمجھا، تو جان بوجھ کے اب کر رہے ہیں، حقائق کو چھپا رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھ نہیں ہے، کیونکہ البتہ آپ ویسے کہہ رہے ہیں اس پہ اپنی ویڈیو میں کہ میں نے بہت زیادہ اس پہ تحقیق کی ہے، انتہائی اہم موضوع ہے، اور بڑی تحقیق کے بعد میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور امید ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ حل آپ نے کیا، اس کو حل کہتے ہیں، تو لڑائی کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت اپنے نام کے ساتھ، رسول اللہ کے نام کے ساتھ، ذوی القربہ کے ساتھ لام ملک لے کے آ رہا ہے، لیکن جب یتامى مساکین ابن السبیل، ان کے تو اس پر الف لام تو لایا ہے، لام ملک نہیں لایا، للیتامى نہیں کہا، للمساکین نہیں کہا۔ اللہ رب العزت ان کو مال فی کا مالک کہہ رہے ہیں، تو جو مال فی کا مالک ہے، جس کی ملک میں جائے گا، وہی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، حق اس کا ہے، اسی سے امامت ثابت ہوتی ہے، اسی سے ان کی خلافت ثابت ہوتی ہے، اسی سے ان کی ولایت ثابت ہوتی ہے، البتہ آیات اس کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ بہرحال یہ مال فی چونکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یہ ہے جناب، تو ان سے کوئی کیسے چھینے گا جب اللہ خود ان کو مالک اصلی بنا رہے ہیں؟ کوئی اور کیسے، کوئی ایسے آ کے ممبر پہ آ جائے تو وہ کیسے چھین سکتا ہے؟ فرض کریں آج محمد بن سلمان ہے سعودی عرب میں، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، تو کیا وہ اس مال فی کا وہ مالک ہے؟
قرآن کہہ رہا ہے ذویل قربا مال کے مال فی کے، عقل سے کام لیا کریں۔ ایک بندے کو بچانے کے لیے قرآن میں تحریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تحریف معنوی شروع کر دیتے ہو۔ اس سے پہلے شاہ سلمان سے پہلے وہ کون تھے، شاہ عبداللہ، پھر ان سے پہلے شاہ فہد، پھر شاہ فیصل، اور یہ پھر مال فی کے مالک ہیں، کیونکہ فدق کی جگہ تو ابھی بھی موجود ہے ادھر۔ کوئی عقل سے کام لینا چاہیے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک اسلوب دیا ہے کہ مال فی کس کی ملک میں ہے؟ اللہ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اللہ کی ملک ہے، رسول اللہ کی ملک ہے، ذوی القربہ کی ملک ہے۔ لیکن جو یتیم مساکین کی بات آئی، ان کو آپ کفالت کے لیے دیں گے۔ جناب سیدہ ذوی القربہ ہیں، وہ یتامہ کی فہرست میں یا مساکین کی فہرست میں نہیں آتے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا خود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ آپ دو آیات اپنے ذہن میں رکھیں، آیت خمس، آیت مال فی، ما افعل اللہ، جو ابھی فدق کے متعلق ہے۔ یہ حضرت علامہ سید عبداللہ شبر نے ایک کتاب لکھی ہے، خطبہ لمہ۔ خطبہ لمہ اسی خطبہ جو جناب سیدہ نے اپنے بابا جان کی رحلت کے 7 دن بعد دربار میں جا کے خطبہ دیا تھا اور اس میں فدق مانگا تھا۔ اس میں البتہ بہت طویل خطبہ، اس میں توحید بھی بیان کی، رسالت بھی بیان کی، ولایت بھی بیان کی، اس میں قرآن کے فضائل پڑھے، اس میں احکام شریعت کا فلسفہ پیش کیا، اس کے بعد جا کے فتح کا تذکرہ کیا۔ فتح کے حوالے سے یہ بہت زندگی کا طویل ترین خطبہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ خطبہ عام خطبہ نہیں ہے۔ سید عبداللہ شبر نے اس کی 18 اسناد بیان کی ہیں۔ ویسے کہ اگر آپ نے کبھی تقاضا کیا نا تو ہم 35 سے زائد اسناد ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور ابھی میں پیش کر میں نے وہ نہج البلاغہ کے حوالے سے، خطبہ شکشکیہ کے حوالے سے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ اس کی 17 سندیں ہیں۔ یہ کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ یہ جو اس کو جھوٹا کہ وہ خود جھوٹا ہے، وہ خود بے اصل ہو جاتا ہے۔ جو اس کو بے سند کہتا ہے اس کی اپنی اصل کوئی نہیں ہوتی۔ نہج البلاغہ کو جو بے سند کہتا ہے یا خطبہ شکشکیہ کو، اس کی اپنی اصل کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ چونکہ اس کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا، جواب نہیں دیکھتا، تو یا جھگڑا ہوتا ہے یا پھر تکذیب ہو جاتی ہے، اس کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔ تو آپ جھٹلا رہے۔ اب آ جائیں، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا ہے اس کے مختلف محاور ہیں۔ اس میں ایک محور جو اس میں جناب سیدہ نے قرآن حکیم کی چند آیات مجیدہ پڑھی ہیں اسی خطبے میں، اسی دربار میں جا کر، اور اس میں کہا کہ آپ کہتے ہیں نبیوں کا وارث کوئی نہیں، فلاں نبی فلاں کا وارث بنا، فلاں فلاں کا وارث بنا۔ اتنی ساری وَيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ یہ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ جناب یحییٰ کہ یہ ساری دعائیں ان کی بھی ہیں۔ جناب سیدہ اسی خطبے میں انہی آیات سے مراد وراثت کون سی لے رہی ہیں؟ یہ صرف علمی وراثت نہیں مراد لے رہے، اس موقع پر فتح کو وراثت کے طور پہ ثابت کرنے کے لیے جناب سیدہ کے اتنی ساری آیات پیش کرنا یہ دلیل ہے کہ جناب زہرا سے زیادہ کائنات میں نبی اکرم کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کو زیادہ سمجھ سکتا ہو۔ اب آ جائیں، اتنی ساری میں ساری عبارت نہیں پڑھ رہا، میں صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ نے جو کیا ہوا تھا نا وہاں پہ میں وہ آپ سے کرتا ہوں۔ جناب سیدہ اس خطبے میں فرماتی ہے آفَخَصَّكُمُ اللَّهُ بِآیَةٍ أَخْرَجَ مِنْهَا أَبِي، تم جو کہتے ہو کہ میرے بابا کا وارث کوئی نہیں، نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، تو میرے بابا جان کی ایک حدیث ہے کہ میری کوئی حدیث لو اس کو قرآن پہ پیش کرو، اگر قرآن کے موافق ہے تو لے لو، قرآن کے مخالف ہے تو راوی جیسا بھی اس کے منہ پہ مار دو۔ لہذا مجھے یہ بتاؤ کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود ہے کہ جس آیت کے اندر اللہ نے یہ کہا ہو کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں؟ آفَخَصَّكُمُ اللَّهُ بِآیَةٍ أَخْرَجَ مِنْهَا أَبِي، کہ یا کوئی ایسی آیت تمہارے اوپر نازل ہو گئی ہے کہ جس میں اللہ نے تمہیں یہ بتا دیا ہو کہ میرے بابا جو کو اللہ نے اس حکم عمومی سے نکال دیا ہے، خارج کر دیا ہے، یعنی آیات وراثت پڑھنے کے بعد جناب سیدہ یہ سوال کر رہی۔
میرا سوال ہے آپ سے، بلکہ میرا چیلنج ہے آپ کو، ایک آیت دکھا دیں الحمد سے لے کر والناس تک جس میں اللہ رب العزت نے کسی مقام پر یہ کہا ہو کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں، نہ نبی کسی کو وارث بناتے ہیں، نہ نبی خود کسی کے وارث بنتے ہیں۔ ایک آیت دکھا دیں، چیلنج ہے میرا۔ جناب سیدہ نے یہاں پر یہی سوال کیا۔ اس کے بعد مخدومہ فرماتی ہے ام انتم اعلم بخصوص القرآن وعمومہ من ابی وابن امی، کیا تم قرآن کے خصوص اور اس کے عموم سے کو زیادہ جانتے ہو میرے بابا جان کی نسبت اور میرے ابن ام علی کی نسبت؟ کلا، ہرگز نہیں جانتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس خطبے کی 18 اسناد سید عبداللہ شبر نے بیان کی، نقل کی ہیں، اور ویسے ہم 35 سے زائد اسناد انشاءاللہ کبھی ضرورت پڑی اور کوئی آپ کی طرف سے تقاضا ہوا تو 35 سے زائد اسناد اس خطبے کی، جس کے میں جناب سیدہ نے یہی سوال سامنے حکمران سے کیا تھا۔ یہ ذرا ایک منٹ، یہ نہج البلاغہ جس کو آپ نے پڑھا ہے یہ ترجمہ ہے جس میں تعلیقہ لگایا ہے حضرت علامہ مفتی جعفر رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ ذرا مین کر کے دکھا لیں جی۔ ہو گیا جی؟ اس خطبے میں اس کتاب نہج البلاغہ میں امیر المومنین ایک خط لکھتے ہیں حضرت عثمان ابن حنیف کو، جو مولا کے گورنر تھے، ان کو خط لکھتے ہیں، اور اس میں چونکہ خط بہت طویل ہے، اس کی اسناد بھی آپ جتنی چاہیں گے ہم پیش کر دیں گے آپ کی خدمت میں۔ ویسے حضرت علامہ محمد دشتی رحمت اللہ علیہ نے اسی نہج البلاغہ کے جس میں روات و محدثین اور اسناد کے متعلق، ابھی میں نے پیچھے حوالہ بھی آپ کو اس دوسری نہج البلاغہ کی اسناد پہ جب بات کی میں نے وہاں پہ دکھائی بھی ہے، اس کے اندر اس کی انہوں نے 8 اسناد نقل کیے اس خط کی۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ بلا امیر المومنین خط میں لکھ رہے ہیں حضرت عثمان ابن حنیف کو، بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلتہ السماء فشحت علیہ نفوس قوم وسخت عنہ نفوس قوم آخرین ونعم الحکم اللہ۔ میرے علی مولا فرماتے ہیں کہ اس آسمان کے سائے تلے ایک فدق ہی تھا جو ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپک پڑی۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ کون تھے؟ آپ کو بے سند کہنے کی شہوت اگر آئے تو ہم یہ شہوت آپ کی پوری نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ اس خط کی بھی 8 اسناد ہیں۔ اس آسمان کے سائے تلے ایک فدق ہی تھا جو ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپک پڑی۔ بہترین فیصلہ اللہ کرنے والا ہے، نعم الحکم اللہ۔ جناب سیدہ نے بھی اسی کتاب میں یہ لکھا ہے، اوپر والی کتاب، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے بھی اس خطبہ میں یہی جب ساری آیات پڑھی اور پھر اس کے بعد چند سوال کیے اور آخر پہ یہی فرماتے ہیں فَنِعْمَ الْحَكَمُ اللَّهُ، بہترین فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ یوم معاشر کو پھر فیصلہ ہوگا۔ یہ فیصلے ڈاکٹر صاحب آپ نہ کریں اور اس کا انکار نہ کریں، اس لیے کہ کس منہ سے جناب زہرا کے سامنے جانا ہے۔ لذا یہ مال فی اللہ 3 ذوات کو اس کا مستقل مالک بنا رہا ہے، ہاں یعنی جن کے پروپرائٹری رائٹس بنتے ہیں، جس کا بینیفیشری رائٹ ہے اس کے لیے لام ملک نہیں لگایا، والیتامہ، اس کے لیے والیلیتامہ نہیں کہا، والیلمساکین نہیں کہا، اس کے لیے والیتامہ والمساکین وابن السبیل۔ جیسا جناب نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین خود اس کو اپنی ملک کہہ رہے ہیں، جناب سیدہ اپنے خطبے میں اس کو اپنی ملک کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت ذوی القربہ کو اس کے مالک کہہ رہا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے انکار کرنا، اب یہ آپ سوال کرنے والے بھائیوں نے توجہ دلائی ہے، شیعہ یوں کہتے ہیں
شیعہ حضرات کے ہاں اصول کافی کا درجہ بالکل اسی طرح ہے جیسا ہمارے اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری کا درجہ. یہ میرے ہاتھ میں اصول کافی ہے. ملا یعقوب کلینی جو ہے انہوں نے باب قائم کیا ہے صدقات النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فاطمہ علیہ السلام والائمۃ علیہم السلام وصیاہم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ترکہ, اسی طرح آئمہ اور ان کی وصیتوں کا بیان. اس کے تحت یہ روایت ہے 2845. ابو الحسن ثانی, ان سے سوال کیا گیا ان الہیتان السبعۃ التی کانت میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ علیہ السلام. کہ ابو الحسن ثانی سے احمد بن محمد جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ سوال ہوا ان سے ان 7 گاؤں کا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور میراث عطا کیا تھا. وہ کہتے ہیں لا نہیں, انما کانت وقفن, وہ وقف کیا گیا تھا, وہ میراث نہیں تھا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ الیہ منہا ما ينفق على اضیافه والتابعۃ یلزمہ فیہا فلما قبض جاء العباس یخاصم فاطمہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان وقف ہوئے گاؤں کا جو پیداوار ہوتی تھی وہ لیتے تھے کن کے لیے؟ اپنے مہمانوں کے لیے, اپنے خادمین کے لیے. جب آپ کا انتقال ہو گیا جاء العباس یخاصم فاطمہ علیہ السلام فیہا, تو جب آپ کا انتقال ہو گیا تو چچا عباس آئے فاطمہ سے اس بات پر تنازع کرنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے 7 گاؤں تمہیں مل گئے, اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. بھائی یہ روایت ہماری نہیں, یہ روایت اہل تشریح فقہ کی اصول کی بنیادی مستند ترین کتاب الکافی کی روایت. میں تو ایک نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. چچا عباس آئے فاطمہ سے اختلاف کرنے, کس پر؟ فشہد علی علیہ السلام, تو گواہی دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے انہا وقف علی فاطمہ علیہ السلام وہی دلال والعواف والحسنہ والصافیۃ وما لام ابراہیم والمسیب والبرکۃ. علی رضی اللہ عنہ نے اور ان کے علاوہ نے گواہی دی کہ یہ تو وقف ہے فاطمہ کے لیے, یہ کوئی میراث تھوڑی ہے کہ وراثت ہو تو سب کے لیے تقسیم بھی ہو, یہ وقف ہے فاطمہ کے لیے. پھر اس کے بعد روایت نمبر 2849 ہے. عاصم بن حمید کہتے ہیں بواسطہ ابو بصیر ابو جعفر الصادق سے, الا اقریو کا وصیت فاطمہ علیہ السلام, کہ حضرت ہمارے سامنے حضرت فاطمہ کی جو وصیت ہے وہ پڑھ کے سنیں. کالا قلت بلا, انہوں نے کہا کیوں نہیں. کالا فخرج حکن اور صفتن فخرج منہ کتابن, پھر آپ نے جو ہے وہ نیام نکالی اور اس میں سے جو ہے وہ ایک صحیفہ نکالا. فقراہ, اسے پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ھذا ما اوصت به فاطمہ علیہ السلام بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصت بحواتها السبعۃ العواف والدلال والبرقع والمسیب والحسنہ والصافیہ وما لام ابراہیم الی علی بن ابی طالب علیہ السلام. کہ فاطمہ کی وصیت کیا ہے؟ فاطمہ کی وصیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ وصیت ہے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی طرف سے 7 گاؤں کی جو کہ ہے عواف, دلال, برقع, مسیب, حسنہ, صافیہ اور ام ابراہیم. کس کی طرف؟ علی بن ابی طالب کی طرف. فإن مضى علی, اور علی گزر جائے, فإلی الحسن, تو حسن کی طرف. فإن مضى الحسن, حسن گزر جائے, فإلی الحسین, تو یہ حسین کی طرف. فإن مضى الحسین فإلی الأکبر من ولدی, پھر اگر حسین گزر جائے تو حسین کی بڑی اولادوں کے لیے. شہد اللہ علی ذالک, اس پر اللہ گواہ ہے. والمقداد بن اسود گواہ ہے. وزبیر بن عوام گواہ ہیں. اور یہ وصیت ہے علی بن ابی طالب کی طرف. اس وصیت کے گواہ کون کون ہیں؟ اللہ اس کا گواہ ہے, مقداد بن اسود اس کے گواہ ہیں, زبیر بن عوام اس کے گواہ ہیں. نام ہی علی کے ہیں. علی کا انتقال ہو تو حسن کے ہیں, حسن کا انتقال ہو تو حسین کے ہیں, حسین کا انتقال ہو تو ان کے بڑے بیٹوں کے لیے. روایت کے پڑھنے کا میرا مطلب یہ تھا, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 7 گاؤں کی مالکہ تھی. سمجھیں ذرا اس بات کو کہ خدا نہ خواستہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے, سب سے پہلے دیکھیں یہ صحیح بخاری ہے میرے ہاتھ میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 3092 اور 3093 کے تحت یہ پورا واقعہ لائیں. امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عروہ بن زبیر نے باواسطہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے. وہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کرنے آئیں اور یہ مطالبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے انہیں ان کی میراث کا حصہ دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے کی صورت میں دیا تھا.
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم انبیاء اکرام علیہم السلام کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، ہماری پراپرٹی تقسیم نہیں ہوتی، ہمارا جو پراپرٹی ہے، ہمارا جو ترکہ ہے، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصہ ہو گئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات چھوڑ دی اور وفات تک ان سے نہ ملی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہی تھیں۔ یہاں میں بات آگے لے آنے سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ روایت کرنے والی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے غصہ ہو گئی، ناراض ہو گئی، ان سے ملاقات چھوڑ دی اور وفات تک ان سے نہ ملی۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، روایت تو حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول ہیں، زوجہ رسول کے لیے حجرہ رسول سے باہر آنا جائز نہیں ہے۔ وہ حجرہ رسول کے اندر، حجرہ رسول کے باہر کے ارد گرد کے اطراف کی تو ہر بات سن سکتی ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں پر کیا فیصلہ کر رہے ہیں یہ ان کو تو یا تو کوئی بتائے گا، خود سے تو وہ نہیں سن سکتی۔ اور ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات ہیں، حدیث کا جو روایت کا جو آخری حصہ ہے وہ بالکل واضح کر دے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر اور فدق اور مدینے کے صدقے کی وراثت کا مطالبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی ایسے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھر کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کا جو صدقہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عباس کو اپنے دورہ خلافت میں دیا۔ البتہ خیبر اور فدق کی جو جائیداد ہے اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک رکھا اور فرمایا کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور ان حقوق کے لیے جو وقتی طور پر پیش آتے ہیں یا وقتی حادثات کے لیے اس مال کو وقف کیا ہوا ہے، یہ جائیداد اس شخص کے اختیار میں رہیں گی جو خلیفۃ المسلمین ہو۔ امام ابن شہاب زہری نے کہا چنانچہ ان دونوں جائیدادوں کا انتظام آج تک بذریعہ حکومت اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب سب سے پہلے ایک بات کو سمجھیے گا، روایت میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ تقسیم کریں اس وراثت کو کہ جس کو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے کے طور پر عطا کیا تھا۔ اب دیکھیں یہ سورہ حشر میں آیت نمبر 7 میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھوں گا، بغور سنیے گا۔ اللہ کہتا ہے ما افعل اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ کہتا ہے اور جو اللہ نے اپنے رسول کو مفتوحہ گاؤں کی صورت میں، مفتوحہ گاؤں بستیوں کی صورت میں جو کچھ اللہ رب العزت نے مال فے کے طور پر عطا کیا وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے، وہ رسول کے لیے، وہ ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، وہ یتیموں کے لیے، وہ مسکینوں کے لیے، وہ لٹے پٹے مسافروں کے لیے۔ اب آگے اللہ اس کی حکمت بھی بتا رہا ہے کہ اللہ نے اس مال کے مصارف پہلے سے ہی کیوں بتا دیے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ دولت تمہارے مالداروں کے ہاتھوں میں ہی گردش کرتی نہ رہے۔ یہ نہ اللہ کے لیے وقف ہے، نہ یہ رسول کے لیے وقف ہے، نہ یہ رسول کے رشتہ داروں کے لیے وقف ہے، نہ یہ یتیموں کے لیے وقف ہے، نہ یہ مسکینوں کے لیے وقف ہے، نہ یہ مسافروں کے لیے وقف ہے۔ یہ مال ان سب کے لیے وقف ہے، یہ ان سب میں جہاں جیسے ضرورت پڑے گی وہاں یہ خرچ ہوگا۔ اب اسی طرح نہ یہ رسول کی میراث رہے گی، نہ یہ رسول کے بعد رسول کے رشتہ داروں کی میراث رہے گی، نہ یتیموں کی، نہ مسکینوں کی، نہ مسافروں کے لیے۔ رسول اپنے زمانے میں مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، یہ ان کے تسلط میں ہوگی، ان کے اختیار میں ہوگی۔ رسول کے بعد جو خلیفہ ہوگا مال فے میں موجود ہر علاقہ وہ اس کے تصرف میں ہوگا جو خلیفۃ المسلمین ہے۔ پھر وہ ان مصارف میں جو مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں اس میں سے جس پر چاہے گا، جس کو بہتر سمجھے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان پر خرچ کرے گا۔ اس کے بعد یہ کہ بھئی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ یہ تو ہے نا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی حدیث سنا دی۔ اب کوئی کہنے والا کہے یہ تو ابو بکر کہہ رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، روایت کس سے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کی وراثت ہے۔ انبیاء وراثت میں دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے،
وہ جو کچھ بطور پراپرٹی بطور صدقہ چھوڑ کر جاتے ہیں کون؟ انبیاء کرام. وہ کیا ہوتا ہے؟ العلم. وہ کیا چیز ہے بھائی؟ وہ علم ہے. تو جس نے اس میں سے حاصل کر لیا اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا. کوئی کہے یہ تمہارے سنیوں کی کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں اصول کافی ہے، یہ اسی جلد کا صفحہ 70 باب ہے، باب صفت العلم و فضلہ و فضل العلماء. علم کی کیفیت کیا ہے، علم کی صورت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اور علماء کی فضیلت کیا ہے. باب کے تحت حدیث نمبر 2 ہے، امام جعفر صادق ان کی طرف منسوب ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء. امام جعفر صادق کہتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں. وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا. تو یہی بات ہے، اسی وجہ سے انبیاء درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ بطور وراثت یہ چیزیں چھوڑ کر نہیں جاتے. وانما اورثوا احادیث من احادیثہم. وہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ان کی حدیثوں میں سے حدیثیں ہوتی ہیں. فمن اخذ بشیء منہا. تو جس نے ان احادیث میں سے لے لیا فقط اخذ حظا وافرا. تو اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا. اب ذرا ایک بات سمجھیے گا، وغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہاجرت ابا بکر. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے وہ چلی گئیں. فلم تزل مہاجرت حتی توفیت وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر. تو اس کے بعد انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ 6 مہینے زندہ تھیں. اب یہ دیکھیں یہ یہاں تک کہ جو جملے ہیں نا، یہ جملے کس کے؟ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے، جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ آخر میں فرماتے ہیں قال فہما علی ذالک علی ذالک الی اليوم. یہ طریقہ کہ خلیفۃ المسلمین باغ فدق یا دیگر مال فے میں سے جو مصارف میں خرچ کرے گا، یہ طریقہ آج تک چلا رہا ہے. یہ آج تک چلا رہا ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو باہر کے خلافت کے حالات دیکھتا ہوا آ رہا ہو. چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوا ہوگا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فاطمہ ناراض ہو گئی. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ دونوں حضرات، ان کی بزرگی اپنی جگہ ہے، ان کی بزرگی اپنی جگہ ہے. یہ تو ایک گھر جیسے لوگ تھے. یہ میرے ہاتھ میں طبقات الکبریٰ ہے امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 45. یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ امام بہقی کی، اس کی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 12735. اسی طریقے سے یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 245. پھر اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 499. 4 کتابوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، کسی کے پاس طبقات الکبریٰ ہو تو بقیہ کی 3 کتابیں نہ ہوں، کسی کے پاس البدایہ والنہایہ ہو تو بقیہ کی 3 کتابیں نہ ہوں، کسی کے پاس سنن کبریٰ للبہقی ہو تو بقیہ کی کتابیں نہ ہوں، تو کسی کے پاس سیر اعلام النبلاء ہو بقیہ کتابیں نہ ہوں. 4 کتابوں سے آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں تاکہ ہر صورت میں آپ اس حوالے کی تحقیق کر سکیں اور بے شرموں کی بے شرمی کو پکڑ سکیں. ان بے شرموں کی جنہیں پتہ ہے، ان بے شرموں کی جنہیں پتہ نہیں اور پتہ کرنا بھی نہیں چاہتے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں. امام عامر بن شراحیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ 200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پیچھے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے والے کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیمار ہوئیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے فاطمہ، یہ ابو بکر آئے ہیں، اندر آنے کی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں انہیں اجازت دے دوں؟ بھائی میرے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ دیکھو یار، اللہ کی قسم. آخری ایام ہے تو شرعی معاملات حال دیکھو کتنا ہے. شوہر کی اجازت ہوگی تو وہ اندر آئیں گے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں انہیں اجازت دوں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں. علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں بالکل. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان اجازت دے دی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، ان کی رضامندی حاصل کرنے لگے اور کہا اللہ کی قسم میں نے اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنا پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اہل بیت، اس کے گھرانے والوں کی رضامندی چاہنے کے لیے وقف کر دیا. میری زندگی گواہ ہے، اب تک کی تاریخ گواہ ہے. پھر آپ نے حضرت فاطمہ کو یہی جملے کہتے کہتے راضی کیا، یہاں تک کہ وہ آپ سے راضی ہو گئے. ایک کتاب ہو تو سمجھ میں بھی آتا، ہماری جیسے غریب لائبریری میں 4 کتابوں کے اندر حوالہ موجود ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رضامند تھی، جن سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامند تھی. آپ کی بے شرمی ہے، آپ ابھی تک ان کے پیچھے لگے ہوئے. آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی ناظرین، میرے ذہن کے مطابق آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہیں رہا ہوگا، آپ کو ہر چیز کلیئر مل گئی ہوگی. لیکن پھر بھی اگر ناظرین ذہنوں کے اندر سوال اٹھے تو آپ کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا. تو ناظرین بات کرنا میں جا رہا ہوں، خیر آپ نے پوری گفتگو تو سن لی اب، لیکن میں اتنی بات یہ بھی کہتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیشہ یہی خواہش اور تمنا رکھی ہے کہ ہماری اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار رہے اور ہم جڑ کر رہیں. اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی یہ خواہش رہی ہے کہ ہم صحابہ کے ساتھ جڑ کر رہیں۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ ناظرین، سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی بابی یعنی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی، آپ کو پتہ ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ مطاع کے اندر شہید ہو گئے تو اب بابی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو اگر رشتہ پسند آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسند ہے۔ یہ انہی کی کتابوں میں سے بتا رہا ہوں، ان کی کتابوں میں کے اندر یہ بات موجود ہے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بابی حضرت اسماء بنت امیس کی شادی نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور اس سے اگلی بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، گھرانہ ہے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، دیکھیں آپ ان کے بیٹوں کے نام پڑھیں گے تو انہوں نے پہلے بیٹے کا نام ابو بکر صدیق یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام کے اوپر رکھا ہے، حضرت دوسرے بیٹے کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام پہ رکھا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پہ رکھا ہے، یعنی کہ محبت تھی صحابہ کے ساتھ، تو اس لیے تو اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پر اہل بیت رکھ رہے ہیں، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رکھ رہے ہیں۔ آگے ان کے بیٹوں کی بات کرتے چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی آپ دیکھیں گے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ میرے محبوب علیہ السلام کے دو پھول تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگ کر راحت محسوس کرتے تھے۔ ایک میں آپ کو اور چیز بتاتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی محبت کے اندر اب یہ بھی جو دیکھیں حدیث صحیح البخاری کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں اور سجدہ لمبا کر دیا، اور سجدہ لمبا کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اپنے نانا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر کھیل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اے میرے محبوب علیہ السلام تھوڑا کم جاگ لیا کریں، یعنی ایسا کہہ لیتے ہیں اگر آپ فتویٰ نہ لگائیں کہ تھوڑے یعنی چھوٹے سجدے کر لیا کریں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی باری آتی ہے اپنے نانا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر کھیلتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب آپ کے نواسے آپ کی کمر پہ کھیلتے ہیں تو آپ سجدے کو لمبا کر دیں۔ کتنی محبت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو بھی اتنی محبت اور اتنا پیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ۔ تو ناظرین میں یہ بھی بات کہتا چلوں، جب تک سچے دل کے ساتھ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کریں گے ہم ایمان سے خارج ہیں یا ایمان سے فارغ ہیں۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اہل بیت کے ساتھ اتنی محبت اور پیار کر رہے ہیں، اس لیے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے رشتہ مانگا تھا بیٹی ام کلثوم کا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی کی ہے نے شادی کی ہے، انہی کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ یہ میں دعا کروں گا جیسے ہم اہل بیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار نہیں کریں گے ہمارا ایمان نہیں رہے گا، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی ہم سچے دل کے ساتھ محبت نہیں کریں گے تو تب بھی ہمارا ایمان نہیں رہے گا۔ باقی ناظرین یہاں پہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔